لیکن یہ جو علماء ہیں ان کو بالکل خوف خدا نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں اگر اللہ کا خوف کسی کو ہو تو کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگاتا. یہ نہیں ہے کہ دو چار باتیں پکڑی، تحقیق کیے بغیر زیرو سے ضرب دے دیا کسی بندے کو. اپنی حالت یہ ہے کہ ان کے بابوں کی آپ ہزاروں غلطیاں بتائیں نا تو کبھی بھی ان کو زیرو سے ضرب نہیں دیں گے. کہیں گے جی انہوں نے تو بڑی خدمات نے اسلام واسطے. ساڈی کوئی خدمات نہیں پائی اسلام واسطے، انہوں نے خدمات پرانے زمانے سے، ساڈی آج دے دور دی ریکوائرمنٹ ہے، اور ہم نے اس لیول کی غلطی بھی نہیں کی ہوئی ہے. جس طرح کی غلطیاں ان کی گنوائی ہیں تمام اوقات میں فکر کی، تو ان کے بارے میں ان کو زیرو سے ضرب نہیں دیں گے، باقیوں کی غلطیاں چھوٹی چھوٹی پکڑیں گے. اور میں اس حوالے سے بتا دوں، ابھی اگلے دن کسی نے حافظ شیر محمد صاحب جو شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، بلکہ وہاں پر اب انچارج ہیں وہاں پر، ان کو انڈیا سے کسی نے کال کی، اور اس کال میں انہوں نے حافظ شیر صاحب کے پتہ نہیں کیا کان بھرے. ان کی کالیں بھی ادھوری ہوتی ہیں نا، نہ شروع ہو رہی ہوتی ہے نہ ختم ہو رہی ہوتی ہے صحیح طریقے سے، کہ کیا کان بھرے ہیں. تو اس میں حافظ صاحب جذباتی ہو گئے تھوڑے سے، ظاہر ہے انسان ہے، ہر انسان جذباتی ہو جاتا ہے، بعض کا جذبات میں غلط. تو انہوں نے میرے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. میں ویڈیو میں نہیں کروں گا، ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا. بہرحال وہ سخت تھے، الفاظ ان کے بہت زیادہ سخت تھے. پھر میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی میں نے مسئلہ نمبر 124A سن لیا ہے شیخ زبیر لزئی صاحب کے حوالے سے، جو آپ نے وہ ادھوری فون کال والا تھا، تو میں 124B بھی پھر انہوں نے سن لیا. اور اس کے بعد جو انہوں نے مجھے کال کی تو میں نے ان کی وہ کال ریکارڈ کی مکمل طور پر. 22 منٹ کی ان کی کال ریکارڈڈ میرے پاس موجود ہے، لیکن وہ میرے پاس ہے، میں نے کسی کو دی نہیں نا، نیٹ پہ چڑھائی ہے. آج 5 ستمبر ہو گیا، 12 دن ہو گیا، میرے پاس ریکارڈڈ موجود ہے. اس میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے سن لیا؟ انہوں نے کہا جی مجھے آپ سے کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، بلکہ مجھے ان لیکچرز کے سننے سے پہلے لوگوں نے میرے کان بھرے تھے، لیکن یہ سن کے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کے اوپر یہ سارے الزامات غلط ہیں، اور میں مبشر احمد ربانی صاحب کو، حافظ عمر صدیق صاحب کو سمجھاؤں گا. انہوں نے بہت گندی زبان آپ کے بارے میں استعمال کیا اور بغیر دلیل کے استعمال کیا. یہ ساری باتیں الحمدللہ ان کی ریکارڈڈ میرے پاس 22 منٹ کی ایک کال موجود ہے. اور لہٰذا یہ جو انڈیا سے پھر بعد میں مجھے اب پتہ چلا ہے کہ اب میرا ارادہ نہیں تھا اس کال کو چڑھانے کا، ابھی بھی میں ڈاواں ڈول ہوں، لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ جو انڈیا والوں نے دھوکے سے ان کی فون کال ریکارڈ کی، اور اس کے بعد اس کی وہ جو کٹنگ شٹنگ کرنی تھی جو بھی کر کے وہ نیٹ پہ چڑھا دی ہے. اب وہ نیٹ پہ چڑھ گئی ہے تو اب اس پہ اس کے اعتبار سے میرے پاس جواباً کال موجود ہے، مجھے بھی اصولاً تو جواب دینا چاہیے، لیکن ابھی تک میں انشاءاللہ بھائیوں سے مشورے کے بعد اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن کروں گا. میں بہرحال حافظ شیر صاحب کے بارے میں پازیٹیو کمنٹس رکھتا ہوں کہ وہ اپنے اس معاملے میں ان جذبات کی رو میں بہ کے انہوں نے اس انڈین بھائی کو فون پہ اس قسم کی باتیں کی ہوں گی. بہرحال میرے پاس جو چیزیں موجود ہیں الحمدللہ، یہ 22 منٹ کی کال، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ صاحب آپ کی کال آئی تھی، میں اصل میں وہ نیچے گیا ہوا تھا، ابھی آیا ہوں اوپر. اچھا ٹھیک ہے. میں آپ کا پروگرام سن لیا تھا. کون سا 124B جو ہے وہ مبشر ربانی صاحب والا اور عمر صدیق صاحب والا؟ وہ میں نے سارا سن لیا. ٹھیک ہے. اس میں ایسے معاملات کوئی نہیں، لیکن آپ کے ذات پہ اعتراض ہو سکتا ہے. اس میں ایک آپ نے جو ہے نا قرآن کی آیت آپ پڑھتے 3 دفعہ آپ نے پڑھا لعنت اللہ نہیں لعنت اللہ ہے. نہیں وہ لعنت اللہ تو تب ہوگا نا جب وہ پیچھے اس کے ساتھ میں کوئی لفظ پڑھوں گا. نہیں، جب آپ بتائیں گے نا کہ قرآن میں کہتا ہے کہ لعنت اللہ، جب آپ قرآن کا ذکر کریں گے تو پھر لعنت اللہ ہی پڑھیں گے نا. فلج لعنت اللہ. اچھا چلے ٹھیک ہے، یہ اچھا ہو گیا. لفظ قرآن کا جب صاف ذکر کریں گے تو پھر آپ مطلب ہے کہ اس کے یا پھر وہ آیت یعنی کہ وہ آیت پوری پڑھنی چاہیے، وہ زیادہ پوری آیت پر. ٹھیک ہے. اصل میں جب آپ 3 دفعہ آپ نے ذکر کیا تو بات پر مجھے اس کا احساس ہوا کہ یہ ٹھیک ہے. تو بغیر سے پوائنٹ ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ اصلاحی طور پہ بہت اچھا ہے. وہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگی. یہ مثال کے طور پہ بلا مطلب ہے کہ اس قسم کے الفاظ جو ہے نا. کون سے مثلا؟ مطلب کہ شیخ صاحب والا ہو گیا اور شیخ یہ حافظ عمر صدیق صاحب والے، مطلب جو انہوں نے الفاظ میرے بارے میں استعمال کیے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ مناسب نہیں ہے. مناسب نہیں. دیکھیں نا جی مناسب کیا مطلب، کیونکہ اصل میں ایسا الفاظ آدمی اس کے بارے میں کہ جس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں حد میں وہ یقین ہو جائے نا کہ ایسا ہے.
نہیں وہ یقین کیا، میں مطلب زندہ ہوں میرے ساتھ. اور آج کل تو عمر صدیق صاحب تو ویسے ہی اپنے علماء کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان پہ تو بڑا مقدمہ بنا ہوا ہے کوئی آج کل، کافی مجھے پتا چلا ہے. تو وہ اپنے ان چکروں میں ہے. اچھا اب صاحب مجھے دن کو بھی ایک یاد نہیں رہی بات، مجھے ایک بندے نے نا کل یا پرسوں مجھے نا انڈیا سے ایک ای میل کی ہے اس نے نا. ہاں وہ اس کا پتہ نہیں اب دعویٰ ہے، پتہ نہیں اب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی اس کا کوئی دوست ہے جاننے والا، اس کی پتہ نہیں شاید انڈیا سے آپ کے ساتھ فون پہ بات ہوئی ہے، تو آپ نے اس کو کہا کہ جی شاید میرے بارے میں کہ جی وہ تو گمراہ ہے. اور کوئی نہیں، آپ ایسے کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا ہاں انہوں نے بتایا کہ جی ایسا معاملہ ہے، تو وہی ڈیٹیل جو پرانی تھی نا، جی جی پرانی ڈیٹیل وہی میں نے ان کو بتائی. اور دوسرے میں نے ان کو بتایا کہ جب تک آپ کوئی چیز مجھے سامنے نہیں رکھیں گے، ایک تو یہ آپ بات بتائیں کہ مثال کے طور پہ وہ گمراہ ہے. اچھا نہیں وہ تو پتہ نہیں، مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ شیخ صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ بھئی ہم تو پتہ نہیں کوئی فتویٰ لکھنے لگے ہیں. تو میں نے کہا جی پتہ نہیں یہ کون سا فتویٰ ہے. وہ میں نے آج پڑھی، ویسے اس نے تو بھیجی کافی دن پہلے کی تھی، میں نے وہ آج اس کی پڑھی ہے. میں نے کہا جی وہ میں نہیں کوئی بات نہیں، بس وہ اصل میں میڈیا میں پتہ نہیں لوگ کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہیں. کہاں سے کہاں میں نے آپ کو بتا دیا. نہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ فون کے معاملے میں بڑے احتیاط کے ساتھ رہا کریں، کیونکہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. میں تو بڑی احتیاط سے لوگوں کے فون سنتا ہوں. اگر کوئی اس قسم کی میں نے اب دوسری بات سوچی ہے. کل آج سے جب میں نے دو باتیں نوٹ کی نا، وہ محسن والی بات، ہاں جی وہ جو آپ نے بتایا لاہور والے، جی 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 یہ پرانی بات، بہت پرانی بات. جس وقت مطلب ہے کہ آپ کے بارے میں ہمارا یہ خیال تھا کہ آپ اس حجاج صاحب سے متاثر ہو کے اس کے منہج میں اور میری تو زندگی میں ایک ملاقات ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور میں تو ابھی گاندھی صاحب کا بھی انٹرویو کرنا ہے. گاندھی صاحب پاکستان نہیں آ رہے، میں نے ان کا بھی انٹرویو ریکارڈ کرنا ہے. اب وہ انٹرویو ریکارڈ کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا کہ مطلب ہم تو ظاہر ہے کہ ہر بندے کے ساتھ کافی لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ابھی جو اچھا ایک میدان میں بات کرتا ہوں، جو انڈیا والے ہے نا، جی 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 وہ جہاں تک کہ میرا خیال ہے جو پاکستان سے میرے پاس جو بندے آئے تھے پرسوں، جو ویڈیو لے کے آئے تھے. اچھا 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 کوئی ویڈیو تو وہ ویڈیو وہ آپ جو ویڈیو لے کے آئے تھے کہ اس کا جواب دے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے سنا دو تو میں جواب دے دوں گا. کون سی ویڈیو تھی؟ وہ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اس لیے تو میں نے آپ کو رابطہ کیا کہ ویڈیو میں نے سنی ہے، اور سارے سن کے مطلب ہے کہ میں نے پھر ان کو بتایا کہ اس میں جواب ہے کیا کہ میں جواب ہاں وہی نا پتہ چلے نا کون سی بات ہے. کس بات کا جواب دے دو. اچھا پھر جو انڈیا والے ہیں نا، انڈیا والے جی 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 وہ کچھ لوگ رابطہ کرتے ہیں. میں انگلش والے میں عزت کرتا ہوں، مجھے آتا ہے ہاں. اس معاملے میں. نہیں آپ یہ واٹس ایپ اور چیک کرتا ہوں. واٹس ایپ یہ اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں؟ مقصد میرا ہے، لیکن مقصد میں سوال و جواب بالکل نہیں کرتا ہوں. اچھا اچھا میں تو استعمال نہیں کرتا نا. اصل میں ہمارے دفتر میں تو واٹس ایپ یا اس طرح کے موبائل فون رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے جس میں کیمرہ ہو یا اسمارٹ فون. ہم تو یہ بالکل سادہ سا ایک موبائل جو ہے نا 1500-2000 روپے والا یہ والا موبائل رکھا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کا وہ موبائل ہمیں استعمال ہی نہیں کرنے دیتے ہیں. اچھا نہیں وہ کلپ ویسے کون سے لے کے آئے تھے، مجھے بھی ذرا پتا چلے کون سا کلپ لے کے آئے ہیں؟ وہ آپ کا وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کا پورے ویڈیو میں نے سن لیا. اچھا اچھا وہ والی اس ویڈیو میں سے کلپ لے کے آئے تھے. ہاں لیکن پورا میں نے ان کو بتایا کہ کلپ لے کے نا پورا ان کا جو بیان ہے وہ سارا. ہاں یہ بات ہے. آج کل تو لوگ میں نے بتایا کہ سارا کلپ لے کے آئے، میں سارا سنوں گا. تب میں نے خود سنا، ہاں ہاں دوبارہ سنا، 2 دفعہ ہو گیا. ٹھیک. تیسری دفعہ میں نے اپنے دوستوں کے سامنے، میرے 3 دوست بیٹھے ہوئے ان کے سامنے میں نے سنایا ہے. میں نے کہا یار یہ دیکھو یہ سنو، اس میں کیا کوئی ایسی بات ہے جو ہم مطلب نہیں. اگر کوئی بات ہے تو ہمیں بتائیں نا جی. مطلب فتوے شتوے جو ہے نا یہ کام وہی کام جو مطلب باقی لوگ کرتے نہیں ہے نا مثال کے. تو اس معاملے میں مطلب ہے کہ تھوڑا سا کنفیوز یہ تھا کہ مطلب ہے کہ آپ میرا خیال ہے کہ اس طرف ذہن آپ کا چلا گیا، لیکن اب میں اس وقت مطمئن ہو گیا ہوں. خاص طور سے آپ کا جو آج والی ویڈیو میں نے سنی ہے اور امیر معاویہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے جو نذیر حسین دہلوی کی بات کتاب سے حوالہ دیا ہے. جی جی. اور میں نے یہ سوچا کہ جو پہلے علماء حدیث تھے نا ان کتابوں نے بات لکھی اور اس کو واضح نہیں کیا. ہاں جی. آج کے اصل میں نیٹ کے ذریعے آپ نے جو بیان کرے تھے بات ایک دم اوپن ہو گئی تو لوگوں کو یہ بری لگ گئی. نہیں میں نے نہیں اوپن کی. میں وہی بات کروں گا حافظ صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اٹھایا ہے. مسئلہ تو یزید والا اس نے امیر معاویہ والی بات نہیں. وہ میر معاویہ والی پتہ کیسے اٹھی ہے؟ ہاں وہ اس طرح اٹھی ہے کہ جب یزید کا مسئلہ اٹھا ہے نا
اس کی تحقیق کے دوران تو ظاہر ہے پھر ساری باتیں ڈیپ ڈیگ ہونا شروع ہوئی نا کہ ہاں جی یہ مسئلہ کیا ہوا. وہ انہوں نے اعتراض کیا جی اچھا جی آپ اگر یزید کو برا کہتے ہیں اس کو تو حضرت میر معاویہ نے بنایا تھا اپنا جانشین. اب اس طرف تو ہمارا بیان ہی نہیں تھا کہ یار یہ ہوا ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت میر معاویہ تو بالکل بھولے تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا, ان کے مرنے کے بعد خود بخود یزید بن گیا ان کا بیٹا. یہ تو پھر اس تحقیق کے دوران باتیں کھلنے شروع ہوئی نا. اور وہ جو آپ دیکھیں جو نذیر حسین دہلوی صاحب کے اوپر مبشر بانی اور عمر صدیق فتویٰ لگائیں گے, بڑی بیلنس بات کی ہے انہوں نے. مطلب میں نے کہا مجھے اختلاف ہو سکتا ہے ان سے, لیکن اس لیول کا نہیں کہ میں آپ کو نذیر حسین دہلوی صاحب جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ رافضی تھے, ایسا تو نہیں تھا. پھر جو آپ دیکھیں شیخ البانی کا جو میں نے حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے جو میری امت کا پہلا شخص جو سنت کو بدلے گا, ٹھیک ہے, انہوں نے کلیئر کٹ اس کے بارے میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو میرے پہ فتویٰ عمر صدیق نے یا مبشر بانی نے لگانا ہے, پہلے اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈا کیوں نہیں پھیرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک اصول رکھیں نا, میں نے شیخ صاحب والا جملہ بولا نا, دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب کریں. ایک اصول رکھیں, میں تیار ہوں, میں آج فتویٰ لینے کے لیے تیار ہوں, ٹھیک ہے نا جی. مسئلہ یہ ہے کہ اچھا اسی تسلی کے لیے میرے آپ سے ملاقات کرنا تو تھا کہ میری بات اس مسئلے میں آپ سے کلیئر ہو جائے گا. نہیں میری تو ڈنڈے کی چوٹ پہ بتا دو کہ مطلب کہ اس مسئلے میں میرے سے بات ہوئی ہے, بالکل ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے, بالکل ان کا یہ نہیں. کون سا عقیدہ؟ دیکھیں میرا تو جو میرے پہ اعتراض ہونا تھا اس وقت تو بڑی اچھی چیز تھی کہ میں اپنی ہر چیز کھول کے بیان کرتا, اور اس میں جو میں نے کلپ لگایا وہ والا, وہ جو مسئلہ 102 کا کلپ لگایا جس میں میں نے غدیر خون کی حدیث بتائی ہے جس میں کالی پگڑی باندھی ہوئی ہے, وہ میری ریکارڈنگ تو جو ہے وہ سال پرانی ہے, ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ساری میں نے سن لیا. اچھا آپ نے جو شام کے ذکر کیا اور شام والے بدبخت کا ذکر کیا ہے, جی جی, نہیں بندہ کوئی مراد نہیں ہے. مسئلہ اس سے مراد شامی لوگ ہیں, یعنی کہ جس طرح اہل مدینہ کے اوپر بھی چڑھائی کی ہے, کسی بندے کو مراد ہو تو مجھے کوئی آر تو نہیں بندے کا نام لینے کے اوپر, ٹھیک ہے نا. وہ تو ایک جنرل بات ہوئی ہے کہ آپ نے, میں نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ آپ نے غدیر خم پہ خطبہ اس لیے دیا تاکہ شام والوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے. یعنی اب شام کے جتنے لوگ تھے انہوں نے شامیوں تک یہ بات پہنچا دی کہ آپ وسلم نے غدیر خم کا خطبہ دیا ہے, ٹھیک ہے. اہل مدینہ تک بھی بات پہنچ گئی. اس سے مراد یہ ہے. دیکھیں اب مجھے وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر کسی بندے کی بات میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہونا اور ایک اسلام کا, تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے اوپر فتویٰ لگائے. تو جب ایک چیز مبہم قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ کسی کی آتی ہے تو اس سے کلیئر کیا جا سکتا ہے. میں نے اس میں اپنے لیکچرز کے حوالے دیے ہیں. ان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے, مجھے تو یہ بتایا نا انہوں نے یہ قانون قائم کہاں سے کیا میرے بارے میں. یہ وہی قانون ہے جس طرح اہل حدیثوں کو جو ہے نا بریلوی کہتے ہیں گستاخ رسول. میں تو بالکل یہی سمجھتا ہوں. اسی طریقے سے انہوں نے میرے بارے میں, مجھے تو قادیانی بھی مشہور کیا ہے انہوں نے, وہ آپ نے سنا ہے. عبداللہ یوسف جانتے ہیں آپ؟ نہیں میں نہیں جانتا. اچھا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ پتہ نہیں. ایک دفعہ مطلب ہے کہ جس طرح عام آدمی مطلب اس نے مجھے کال کی ہے. اچھا. پھر آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ ایسے میرا تھوڑا بہت رابطہ. میں نے کہا بہت اچھا ہے, کرتے رہے رابطہ, میرا بھی رابطہ ہے. اچھا اچھا. پھر ایک دفعہ فون کیا کہتے ہیں یار وہ نہیں جو رابطیوں سے اس قسم کی بات کی ہے وہ مولوی کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتا ہے. پھر میں سمجھ گیا کہ کوئی چکر چلا رہا ہے. ہاں. میں نے اس کو بتایا کہ یار ایسا ہے کہ میرا مرزا محمد علی صاحب رابطہ ہے, اور مثال کے لیے اس سے جو اچھی بات ہے آپ لے لیں, رابطہ بالکل رکھیں. کہتے ہیں میں رابطہ رکھوں, میں کہا بالکل رکھیں. پتہ نہیں کون ہے, میں نہیں جانتا اس کو. اصل میں میرے درس میں کافی سارے لوگ آتے ہیں, 100 کے قریب لوگ ہوتے ہیں, اور بعض کا یہ رمضان میں اور ربیع الاول میں 300-400 لوگ ہوتے ہیں, اور نیٹ پہ بھی لوگ سنتے ہیں. کل جیلم سے ایک آدمی کا فون آیا, میں بھی سمجھتا ممکن ہے کہ وہ بھی کچھ شرارتی ذہن تھا. وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ جواب دیں. میں نے کس بات کا, تو وہ بتا رہے ہیں آپ کے بارے میں کہ وہ گمراہ ہے. میں نے کہا گمراہ کا مثال دے رہے تو کس بات کا گمراہ ہے وہ؟ ہاں جی بتائے نا. چپ کہتے ہیں مطلب کہتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا چھوڑ دیں, میں دفعہ کریں آپ لے کے آئے. پھر کہتے ہیں میں سنوں گا لے کے آؤں گا. میں نے جب سنے تو تب لے کے آئے. نہیں اس کو کہیں کہ آپ کے پاس نہ لے کے آئے, وہ میرے پاس لے آئے, میں اس کی فون پہ آپ سے بات کراؤں گا, تو میں اس کے سامنے توبہ کر لوں گا. کوئی بات تو ہونی چاہیے نا. اب کاٹ کے ان لوگوں نے, آپ دیکھیں میری ایک ویڈیو, میری ایک ٹیلی فون ریکارڈنگ میری مرضی سے ریکارڈ ہوئی آج سے تقریباً کوئی 3 سال پہلے, جس میں ایک شیعہ نے مجھے فون کیا کہ بھی حضرت میر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. اس پہ میں نے اس کو سمجھا رہا ہوں. اس دوران جو ہے میں نے پیر میر علی شاہ صاحب کے خلاف بھی کوئی سخت باتیں کہیں. اچھا, اور پھر وہ یزید کے اوپر بات ہوئی, میں نے یزیدی علماء کے بارے میں کچھ سخت باتیں کہیں.
اس نے نا اس کی تھوڑی بہت کٹنگ کر کے نا جو میں نے باتیں مطلب وہ پیر ملشا صاحب کے بارے میں کی وہ اس طرف کر دی اور کچھ آدھی بیچ میں سے نکال دی. حالانکہ یہ جتنی میری فون کال ریکارڈڈ ہے نا یہ ساری ہم اپنی نیٹ پہ چڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اگر ایک مطلب 20 منٹ کی کال ہے تو وہ 20 منٹ کی پوری چڑھی ہوگی. اب اس میں سے کوئی 3 منٹ کا ٹکڑا کاٹتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کس موضوع کے اوپر بات ہو رہی ہے. ایک بات شروع ہوتی ہے پھر ختم ہوتی ہے. یہ اسی طرح ہے جو اعجاز ساکی نے کام ڈالا ہے نا, کہ ایک بات کسی موضوع سے شروع ہوئی, کسی موضوع کے اوپر ختم ہوئی, اور اور وہ شیخ صاحب اتنے غصے میں اس کے اندر وہ بات کر رہے ہیں. اور یہ جس دن ریکارڈنگ کی, یہ شیخ صاحب کی وفات سے بھی 1.5 سال پہلے اس کی ریکارڈنگ ہے. اس وقت چڑھا دی تھی اس نے, پتا ہے آپ کو نا؟ ہاں. اور مجھے شیخ صاحب نے فون پہ کہا تھا, ایک شیطان کا مجھے فون آیا تھا, اس نے اس طرح کیا ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ریکارڈنگ ہوئی ہے. وہ تو بعد میں جب کھلی ہے نا ریکارڈنگ, تو میرا تو اس وقت ڈائریکٹ رابطہ نہیں تھا. میں نے تو شیخ صاحب کو خود ہی کہہ دیا ہوا تھا, کیونکہ شیخ صاحب کہتے تھے, میرا تو ظاہر ان سے اختلاف تھا اس مسئلے پہ کہ بھئی ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے حکمت کے ساتھ. ہم ڈاکٹر ذاکر نائک یا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی طرح کتاب و سنت کی بنیاد پہ بات کریں گے, ہم مکتبہ فکر کا نام نہیں لیں گے. ٹھیک ہے, تو شیخ صاحب کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا, وہ اپنا مطلب ایک سمجھتے تھے کہ اس طرح ہونا چاہیے. تو اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. بات تو یہ کہ عقیدے کون سے بیان ہو رہے ہیں, کتاب اللہ, سنت, اجماع. اور اگر میں اتنا ہی چیز ہوں تو مجھے مطلب ہونا تو چاہیے تھا کہ مجھے جو ہے دیوبندی, بریلوی یا رافضی مجھے پروموٹ کرتے کہ ہاں جی یہ ہمارا لیڈر ہے, اس کو پکڑ لو. اور یہ جو تقیہ کا میرے اوپر الزام لگایا عمر صدیق نے, میرا چیلنج ہے تمام علماء اہل حدیث کو سمیت آپ کے اور عمر صدیق کے, مجھے دنیا میں ایک رافضی دکھائیں جو معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو. اس معاملے میں وہ تقیہ نہیں کرتے ہیں, ان کا تقیہ ہوتا ہے خلفائے راشدین کے بارے میں اور امہات المومنین کے بارے میں. حضرت میر معاویہ کے بارے میں وہ ایک لمحے کا صبر نہیں کرتے. یہ چیلنج ہے میرا. میں ان کے سنتا ہوں نا لیکچر, وہ کہتے ہیں یہ ان کمپرومائزیبل ہے بندہ. ٹھیک ہے, اور پھر میں ہر لیکچر میں یا علی مدد کو شرک کہہ رہا ہوں. آپ نے اس کلپ میں بھی دیکھا 102 میں. یہ کون سا رافضی ہے حافظ صاحب جو یا علی مدد کو شرک کہتا ہے, اس کو کتے نے کاٹ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال میں تو مطلب میں بڑا مایوس ہوں. میں تو شیخ صاحب کی وفات کے بعد نہ یقین کریں میں کوئی اچھی رائے نہیں رہی ہے اکثر علماء کے بارے میں. اس لیے پھر مجھے کوئی بھیجتا ہے نا چیزیں. اس لیکچر کے بھی اینڈ پہ میں نے کہا یہ میں آخری دفعہ ریکارڈنگ کرا رہا ہوں, اب یہ اگر کچھ کریں گے تو میں ان کا جواب بھی نہیں دینا ہے. اس قابل نہیں ان کو سمجھتا کہ جواب دوں. اچھا مجھے ایک بات دیکھیں نا. جی جی یقین جانے کہ علم بیانات اگر پڑھے ہیں نا. جی جی ہاں جی. اس کو میں نے دونوں دیکھے وہ باتیں, اور یہ مطلب ہے کہ جنرل لحاظ سے کوئی اچھا نہیں لگا. جی 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 مطلب اس میں اتنے فوائد نہیں ہے نا اس میں. نہیں مسئلہ یہ ہے نا. مطلب وہ آپ نے تو اپنے دادوں کی دفاع کی نا, آپ نے تو صحیح کر دیا ہے. جی جی لیکن اس کے علماء کا یہ شعر نہیں نا اچھا نہیں لگتا اس لحاظ سے. ہاں علماء نے. اب دیکھیں دوسرا یہ ہے کہ میں نے حدیث قرطاس پہ 3 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ وہ بھی سنیں 55B مسئلہ سیدنا عمر کے دفاع کے اوپر میں نے دیا لیکچر. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل مسئلہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ لوگ چڑھا دیتے ہیں حدیثیں. ٹھیک ہے, اب ہم احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرح یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم چیزیں ڈسکس نہیں کریں گے. ڈسکس تو ہو رہی ہیں, پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہیں. اب میں جب دعوت کا کام کر رہا ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کہوں گا یہ موضوع میں ڈسکس کروں گا, یہ نہیں کروں گا. وہ ہر ویک پوائنٹ پکڑتے ہیں. ہم ہر ٹاپک پہ یا تو ہم کہہ دیں کہ سنیوں کے پاس جواب کوئی نہیں ہے تو ہم رافضیوں کے آگے لیٹ جاتے ہیں جا کے. ٹھیک ہے, تو یا دوسرا طریقہ ہے کہ ہم بخاری مسلم کا دفاع کریں کہ ہاں یہ حدیثیں ہیں اور ان میں یہ ہمارا اس معاملے میں یہ موقف ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کی بجائے یہ کہنا کہ یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کرنے. میں نے ڈسکس تو تب کیے ہیں نا کہ جب دوسری طرف سے ڈسکس ہونا شروع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, میرے ساتھ تو پتہ نہیں دن میں کتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا. کیا شیخ زبیر صاحب کی دوستی نہیں تھی افتاب جوادی کے ساتھ, شیعہ کے ساتھ؟ اس نے مجھے خود فون کیا ہے تقریباً کوئی آج سے 6-7 مہینے پہلے. مجھے کہتا ہے جی آپ محمد علی مرزا بات کریں. میں نے کہا ہاں. کہتا ہے جی میں وہ شیخ زبیر صاحب کا دوست بات کر رہا ہوں آفتاب جوادی. میں نے کہا آپ کدھر ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جی میں الکوثر اکیڈمی میں ہوتا ہوں. میں نے کہا وہ تو اہل تشیع کی ہے. کہتے ہیں ہاں لیکن شیخ صاحب ہمارے پیارے دوست تھے, بڑے ان سے رابطہ تھا. میں نے آج جیلم آنا ہے تو میں نے آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا آپ آ جائیں, ملاقات ہو جائے گی. آج تو جمعہ میں نے ویسے ہی جانا ہے. پھر مجھے کہتے ہیں آپ میرے ساتھ چلیں. میں نے کہا میں ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ میری چھٹی 5 بجے ہوتی ہے. تو آپ جیلم پہنچے تو ملاقات کرنی ہوئی تو رابطہ کیجیے گا. پھر دوبارہ انہوں نے رابطہ نہیں کیا. تو اب اس طریقے سے اگر کوئی فون کرتا ہے, کوئی رابطہ کرتا ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا. میں مولانا اسحاق صاحب کو جا کے ملا ہوں, میں نے ان کے 40 کوشچن ریکارڈ کروائے ہیں, وہ آپ ذرا سن لیں اس میں میرا موقف کیا ہے. انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا, میں نے ان سے اختلاف رائے کیا. باقی لڑائی کرنے تو نہیں میں گیا. ظاہر ہے مولانا اسحاق صاحب آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اس وقت
اہل حدیث مکتبہ فکر کے پلیٹ فارم پہ جن کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جن کی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں نا جن لوگوں کی، ان میں سے مولانا اسحاق صاحب بھی شامل ہیں. اب ان کی ایک فالوئنگ ہے، ان کے لوگ فالوورز ہیں. تو میں ایک عالم کو اس اعتبار سے ملنے کے لیے گیا، ٹھیک ہے، ان سے میری ایک ڈسکشن ہوئی اور وہ میری زندگی کی پہلی اور آخری ملاقات تھی ان کے ساتھ. اس میں جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا میں نے بیان کر دیا ہے. حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بالکل کلیئر کٹ ڈسکشن ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ لیں 40 کوسچن مولانا اسحاق. تو ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ لینے میں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ بندہ اب علم کے اوپر پابندی لگا دے، ٹھیک ہے. تو علم حاصل کرنے میں تو نہیں، آپ کسی کے پاس بھی علمی طور پہ جا سکتے ہیں. ہاں جب آپ کسی کے ساتھ اب ثاقب اکبر صاحب کے پاس بڑے میں نے ان کے درس سنے اور وہ اہل تشیع سے ہیں، کم یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ایران سے. میرے ان کے ساتھ کافی ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں مختلف ٹاپکس کے اور مجھے کافی سارا علم ان کے اعتبار سے ملا. اور آپ کے لیے بڑی حیران کن بات ہے، میں نے ان سے یہ ڈسکس کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حضرت حسن کو اپنا جانشین بنایا تھا؟ وہ کہتے ہیں جی اہل تشیع کے ہاں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، یہ بعد میں چنا گیا. تو اب یہ بات مجھے نہیں پتا تھی کہ اہل تشیع کے ہاں بھی یہ اتنی بڑی چیز پائی جاتی ہے کہ بھئی حضرت علی نے اگر یہ کوئی امامت کا کوئی اس طرح کا فرسودہ عقیدہ ہوتا تو حضرت علی امام حسن کو اپنا امام آگے چھوڑ کے جاتے. تو وہ خود مانے کہ یار کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان سے مجھے کئی باتیں پتہ چلی کہ ان کے نزدیک نمازیں جمع کرنا صرف جائز ہے، افضل 5 وقت میں الگ پڑھنا ہے. مجھے اس سے پہلے یہ بات پتہ نہیں تھی. تو میں اب یہ ساری چیزیں شیعہ کے لیکچرز کے اندر ان کے حوالے سے بھی کوٹ کرتا ہوں. تو جب میں یا علی مدد کو شرک کہہ دیتا ہوں نا تو یہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے. توحید ختم میں بہرحال میرے ذہن جو تھوڑے بہت اشکال تھے نا آج کا آپ کا بیان سر کے بالکل صاف ہو گیا. ٹھیک ہے، بالکل صاف ہو گیا. اور وہ جو انڈیا سے جو آپ کو خبر آئی ہے نا، جی جی جی، وہ ایک بندے نے ای میل کی ہے مجھے. اچھا وہ صرف اس بنا پہ آئی، وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے آپس میں کہا ہوگا کہ ہم ایسے کریں گے حضروں سے جواب آئے گا، ٹھیک ہے. اچھا اچھا اچھا، وہ بندے جب میرے پاس آ گئے ان کی ویڈیو میں نے سنی اور دے دیا کہ اس کا کوئی جواب نہیں، یہ باتیں سارے ٹھیک ہے. چلے وہ پتہ نہیں کہہ رہا تھا جی، وہ پتہ نہیں اب کتنی پرانی اس کے پاس یہ اس کی ڈسکشن ہوئی ہے آپ کے ساتھ. وہ کہتا ہے جی وہ اتوار والے دن جو ہے نا انہوں نے جانا ہے اور وہ کوئی ویڈیو بنائیں گے آپ کے خلاف، اور یہ پتہ نہیں اب کتنی پرانی بات ہے یہ نہیں مجھے پتا. میں نے اس بھائی کو میں نے کہا یار اگر مبشر ربانی نے اور حافظ عمر صدیق نے بنا دیے تو حافظ شیر صاحب بھی ایک بنا ہی لیں. چلے اس بہانے حافظ شیر صاحب بھی مشہور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، ہم تو وہ شیخ صاحب قیامت دن ملاقات کریں گے تو شیخ صاحب کو شکایت لگائیں گے. اچھا مجھے آگے اگلے دن شیخ صاحب کی زیارت ہوئی ہے خواب میں. آپ کو میں بڑی حیران کن بات بتاؤں، یعنی میں نے ان کی وفات کے بعد ان کو کبھی خواب میں نہیں دیکھا نا. یہ تقریباً کوئی 3 مہینے پہلے کی بات ہے، 3 مہینے یا 2 مہینے پہلے کی بات ہے. رمضان سے جسٹ پہلے کی بات ہے. یہ بالکل فجر کی اذانوں سے پہلے نا میں نے شیخ صاحب کو دیکھا ہے، وہ اپنی اس میں نا کھڑے ہوئے ہیں اپنے کتب خانے میں نا، تو کتاب پڑھ رہے ہیں. تو میں پاس آیا ہوں، میں نے اسلام کیا، مجھے وعلیکم السلام کہا. اتنے میں کچھ اہل حدیث علماء آ جاتے ہیں نا، تو شیخ صاحب جو ہے نا وہ میری طرف التفات نہیں کرتے اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ شیخ صاحب ان مولویوں کی وجہ سے مجھے نہیں مل رہے. اچھا میں سائڈ پہ چلا جاتا ہوں. تھوڑی دیر بعد جب وہ سارے چلے جاتے ہیں پھر شیخ صاحب مجھے پلاس بلاتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں کس لیے آئے ہو. میں نے کہا شیخ صاحب آپ کو پتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کا ترجمہ ہو گیا ہے اردو میں. انہی دنوں نے تازہ یہ ترجمہ آیا تھا، میرے خواب میں بھی وہی ترجمہ ہی تھا. کہتے ہیں اچھا کس نے کیا ہے؟ میں نے کہا دیوبندیوں نے کیا اور یہ بڑا اچھا ہو گیا. آپ اکثر والے دیتے تھے صحابہ کرام کے آثار کے، تو ہمارے پاس اردو میں نہیں تھا، تو یہ انہوں نے 11 جلدوں میں نے کہا میں نے 7,000 روپے کی خرید بھی لی ہے، اپنی اکیڈمی میں رکھی ہے. اور میں نے اس کا وہ جو چیپٹر ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ وہ اسکین کر کے میں نے چڑھایا بھی ہے نیٹ کے اوپر. اچھا تو وہ کہتے ہیں اچھا 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 پھر بڑے بس سلام دعا ہوئی ہے. تو ساتھ ہی میری آنکھ کھلی، فجر کی اذانیں ہو رہی تھی. بس یہ میں نے حالانکہ میرے کبھی ذہن میں نہیں تھی، یعنی کہ میری کوئی یہ پریشان خوابی نہیں تھی کہ میں نے ان کو دیکھا ہے، یعنی ایک بڑا ایک معنی خیز خواب تھا یہ. تو اس کے بعد جناب اسی کے 1.5-2 مہینے بعد یہ میرے ساتھ مبشر ربانی صاحب ان لوگوں نے کام ڈال دیے اور یہ اجاز ساکی وغیرہ نے. چلے ٹھیک ہے، دعاؤں میں یار جی دعا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میرا تو سرکاری فون ہے، میرا تو فری ہے. الحمدللہ اس میں کوئی پریشانی جو بھی بات ہو جائے تو انشاءاللہ مطلب ہے کہ جس طرح میں نے فون کیا میرے پاس آپ کی وہ ویڈیو آئی ہے، میں نے ساری سنی، میں مطمئن تھا تو میں نے آپ سے رابطہ. نہیں ٹھیک ہے، آپ رابطہ رکھا کریں. دیکھیں رابطہ ختم کرنے سے
اگر خدا نہ خواستہ میں گمراہی کے راستے پہ چلتا ہوں تو یہ کتاب و سنت کے منہج کا بہت بڑا نقصان ہے. تو میری اصلاح کرتے رہیں, مجھ سے رابطہ رکھیں. میں اتنے بریلویوں سے چینج ہوا ہوں تو میں کوئی اس طرح تو نہیں کہ پیدائشی طور میں کوئی بات نہیں مانوں گا, میری اصلاح کریں. لیکن یہ جس طریقے سے عمر صدیق اور مبشر ربانی نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے, یہ مطلب اس کے بعد میرے دل میں ان کے میرے آپ کے برادران میں شرح کے آئندہ اس قسم کی ٹاپک پہ بالکل بات نہ کیجیے گا. بس یہ علم خدمت جو کر رہی ہے ٹھیک ہے. نہیں, یہ دیکھیں میں نے اس لیکچر کینڈ پہ بھی کہا ہے کہ میں آندہ نہیں بات کروں گا. چلے ٹھیک ہے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہاں پر میں اس بات کی طرف آؤں کہ مجھ پر رافضیت کا الزام لگایا گیا. آپ اندازہ کریں, جو اہل سنت کے دفاع کے لیے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ رافضیوں کے سامنے بند باندھنے پر اولین سپیکرز میں شامل ہے, اس بندے کو یہ کہہ رہے ہیں رافضی. میں پھر وہی کہوں گا کہ امام شافعی کو بھی انہی کے بزرگوں نے رافضی کہا تھا, جو دیوان شافعی میں بھی اور تاریخ الاسلام امام ذہبی کی کتاب اور اسماء و رجال کی کتابوں میں موجود ہے. امام شافعی نے فرمایا کہ بھائی اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو تم مجھے رافضی کہو, میں رافضی ہونے پر گواہ ہو جاؤں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہی کے بزرگوں نے یہ کام کیے ہوں گے. تو اس حوالے سے جو میرا جھوٹا الزام نمبر 4 اور 5 ہے مبشر ربانی صاحب کے خلاف اور حافظ عمر صدیق صاحب کے خلاف, ان کے جھوٹے الزامات کے خلاف بیسیکلی احترام کے دائرے کے اندر وہ ریکارڈڈ ہے. اس میں کافی ساری باتوں کا جواب دے چکا ہوں, لیکن کچھ باتیں میں یہاں پر بھی کر دوں کہ ایک روایت ہے ضعیف سند کے ساتھ سنن طبرانی کے اندر, لیکن اس کی صحیح سند بھی موجود ہے امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ میں موقوفاً. مرفوع روایت تو طبرانی میں ہے, چونکہ وہ ضعیف ہے میں بیان نہیں کرتا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس ہے, لیکن ایگزیکٹ وہی الفاظ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت ہے امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ میں کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 فرقے 2 گروہ گمراہ ہوں گے. ایک یہ روایت ہے, اور ساتھ ہی دوسری روایت ہے کہ میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے, اور دونوں روایتوں میں موجود ہے ایک میری محبت میں گمراہ ہوگا اور ایک میری دشمنی میں, اور ایک میری محبت میں غلوف کرنے کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا اور ایک میری دشمنی میں غلوف کرنے کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا. یعنی ناسبی اور رافضی. اور اہل سنت, ہم اہل سنت کا منہج اس کے درمیان میں ہے, نہ ہم رافضی ہیں اور نہ ہم الحمدللہ ناسبی ہیں. لہٰذا میں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث کو خصوصاً کہوں گا کہ اپنی صفوں میں جو ناسبی گھسے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے باہر ماریں, اور اہل تشیع سے کہوں گا کہ آپ کی صفوں میں جو رافضی گھسے ہوئے ہیں ان کو بھی اٹھا کر باہر ماریں, اور ان سے اعلان برات کریں جو خلفائے راشدین کے بارے میں ننگی زبان استعمال کرتے ہیں, نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے بارے میں ننگی زبان استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے اہل سنت کے ہاں بھی جو لوگ اس قسم کے ناسبی موجود ہیں اہل حدیث کے اندر یا بریلویوں کے اندر یا دیوبندیوں کے اندر, بہت کم ہے, آٹے میں نمک کے برابر ہے, لیکن ہے صحیح ہے. لیکن الحمدللہ اس حوالے سے میں اہل سنت کو ایج دوں گا کہ اہل سنت کی دنیا میں کوئی مسجد ایسی نہیں ہے, چاہے بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, کوئی بھی ہوں, کہ جن میں 3 خلفاء کے نام مسجد میں لکھیں اور چوتھے کا لکھا نہ ہو. لکھا ہوگا ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین. تو الحمدللہ اس حوالے سے جو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے بالکل جھوٹا ہے. اور بھائیو, ہمیں ہر وقت اپنی غلطیوں پر رجوع کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. ہم کوئی پیغمبر نہیں نعوذ باللہ کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا, لیکن غلطی کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے علمی طریقے کے ساتھ تو ہم ماننے کے لیے تیار ہے. اور الحمدللہ میں تو کئی چیزوں پہ رجوع کر لیتا ہوں جب مجھے حق بات پتہ چل جائے. اور میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں آج, کہ مسئلہ نمبر 65 سیدنا عمر کے اوپر میں نے لیکچر دیا, اس کے اندر بھی, اور مسئلہ نمبر 55A کے اندر, ان 2 لیکچرز کے اندر میں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ 1 محرم سیدنا عمر کا یوم شہادت ہے. اور مجھے یہ بات نہیں پتا تھی کہ یہ تو چند خارجیوں اور ناسبیوں نے 10 محرم کے واقعے کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے, اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہ جھوٹ مشہور کر دیا ہے کہ سیدنا عمر 1 محرم کو شہید ہوئے ہیں. حالانکہ ذوالحجہ 23 ہجری کے اندر سیدنا عثمان کی بیعت بھی ہو چکی تھی. بیعت تو سیدنا عمر کی شہادت کے کچھ دن بعد ہوئی. تمام جتنے بھی صحابہ کرام کے حالات زندگی کے اوپر اسود الغابہ ہے یا الاصابہ ہے یا اور کتابیں موجود ہیں, تمام کے اندر یہ بات موجود ہے. مجھے نہیں پتا تھی.
میں نے پھر پوری تحقیق کی, مسئلہ نمبر 66A میں میں نے رجوع ریکارڈ کروایا کہ میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں اور میں اسی بات کو حق سمجھتا ہوں کہ سیدنا عمر کی شہادت یکم محرم کو نہیں بلکہ ذوالحجہ 23 ہجری کے اندر آخری عشرے میں ہوئی. الحمدللہ رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر بھی میں اس حوالے سے کلیریفیکیشن اور بھی دے دوں. مسئلہ نمبر 124B میں نے الزام نمبر 5 کے تحت نذیر حسین دہلوی صاحب کا ایک فتویٰ بتایا تھا فتاوی نذیریہ کے حوالے سے. پھر اس سے ہی اگلے لیکچر سے پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ یہ فتاوی نذیریہ میں تو ہے لیکن یہ نذیر حسین دہلوی صاحب کا نہیں ہے, یہ ایک اور اہل حدیث عالم ہے فصیح الدین غازی صاحب, ان کا فتویٰ ہے. وہ پہلے حنفی تھے بعد میں وہ اہل حدیث ہو گئے. تو میں نے اگلے ہی لیکچر کے اندر اپنی کلیریفیکیشن دے دی تھی 124C کے اندر. اچھا اب اس کی ریکارڈنگ کے بعد پھر مجھے کسی نے بتایا کہ جی یہ جو آپ فتویٰ بتا رہے ہیں اس سے اگلا فتویٰ اسی سوال کے اوپر نذیر حسین دہلوی صاحب کا الگ سے بھی موجود ہے جس پہ انہوں نے کچھ باتوں میں فصیح الدین غازی صاحب کے ساتھ اتفاق کیا ہے اور کچھ میں سخت اختلاف کیا ہے, اور وہ جس میں اختلاف کیا ہے اس میں سے ایک پورشن میں میرا بھی اختلاف موجود ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا کہ حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہا جائے, میں تو کہتا ہوں, اور جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں میں ان کو صحیح نہیں سمجھتا. فصیح صاحب نے انکار کیا تھا, میں نے اس وقت. باقی میں دونوں کا انالیسس کروں تو بھائی یہ علم کا میدان ہے, اس میں نہ داڑھی سفید ہونا دیکھی جائے گی نہ کسی بزرگ کا پرانا ہونا دیکھا جائے گا. علمی میدان ہے. علمی میدان میں فصیح الدین غازی صاحب کا فتویٰ میں نے پورا پڑھا ہے اور بعد میں مجھے 124C کے ریکارڈنگ کے بعد مجھے پتا چلا کہ آگے نذیر حسین دہلوی صاحب کا بھی فتویٰ ہے. اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا. پھر میں نے وہ پڑھا سارا. دونوں کو پڑھنے کے بعد میں اس رزلٹ پہ پہنچا کہ دونوں کی تقریباً 80% باتیں درست ہیں لیکن 20% دونوں نے بالکل غلط باتیں کہی ہیں, اور یہ میرا علمی اختلاف ہے. مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں ان سے علمی اختلاف کر سکتا ہوں الحمدللہ. تو اس حوالے سے یہ میں نے کلیریفیکیشن بھی دے دی. اور باقی میرے جو الزام نمبر 4 اور 5 ریکارڈ ہے مبشر احمد ربانی صاحب اور حافظ عمر صدیق صاحب کے بارے میں, میرے باقی تمام کے تمام دلائل بالکل سورج کی طرح اسی طرح روشن موجود ہیں. ایک کلیریفیکیشن تھی وہ میں نے دے دی الحمدللہ اس حوالے سے تاکہ کوئی اس میں ایمبیگوٹی بعد میں نہ رہے. بہرحال یہاں پر میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً 2.5 سے 3 مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن پایا جاتا ہے. اس حدیث کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں. اہل سنت کے ہاں 4 حدیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فضائل علی والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں 6225 6226 6227 اور 6228 4 طرق امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فضائل علی والے چیپٹر میں لے کر آئے. غدیر خم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر 18 ذوالحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو وہاں پر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے, میں نے بھی جانا ہے. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یہ ہے اللہ کی رسی. اور پھر زید ابن ارقم کہتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری چیز بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. لیکن امت نہیں ڈری. اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں, جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں یہ 4 حدیثیں ہیں. کیوں؟ ان کو وہ حدیث بتائی جاتی ہے جو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں بھی نہیں ہے, باہر ہے المستدرک للحاکم میں. اس سے بہت کمزور درجے کی روایت ہے, حسن درجے کی ہے, اس سے بہت کمزور ہے وہ. یہ تو مسلم کی حدیث ہے.
इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक अल मुस्तदरक अल हाकिम में किताबुल इल्म चैप्टर में 318 नंबर हदीस के मैं अपने बाद दो ऐसी चीजें छोड़कर जा रहा हूं जिनको मजबूती से पकड़ लोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब और दूसरे उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। ये हजतुल वदा पर आपने फरमाया था, लेकिन ये उसके भी बाद का खुतबा है, उसको भी सुपरसीड करने वाला, जो सही मुस्लिम में है कि किताबुल्लाह को पकड़ना और अहले बैत के मामले में अल्लाह से डराता हूं, उनके साथ उसने सलूक करना। लेकिन उम्मत ने अहले बैत का वो हशर किया कि किसी नबी की उम्मत ने अपने नबी के मानने वालों के साथ ये नहीं किया। काफरों ने जरूर किया, लेकिन ये एक यूनिक मिसाल है कि मुसलमानों ने जो नमाजों में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद पढ़ते रहे और आले मोहम्मद ज़बह कर दी। तो दुरूद शरीफ किस मुंह से पढ़ते हैं? वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं। और बाकी किताबों में यह हदीस फिर इससे भी आगे चलती है सही सनद के साथ। जामिया तिर्मिज़ी में 3713, मुस्नद इमाम अहमद में 19321, सुनन निसाई अल कुबरा में 8478 और इमाम इब्न अबी आसिम की किताब अस-सुन्ना में 1158 नंबर। ये चार मैंने हवाले दे दिए हैं। ये हदीस आगे भी चलती है और शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने अपने सिलसिले अहादीस सहिया में 1750 नंबर हदीस के अंदर यही अहादीस के कम से कम 22 तुरुक लिए 22 सहाबा से और कहा कि हदीस मुतवातरा है गदीर खुम की हदीस। और शेख जुबैर अली ज़ई साहब ने भी मिशकात की तहकीम के दौरान 6091 नंबर हदीस और 6103 नंबर हदीस के फुट नोट पर लिखा कि यह हदीस मुतवातरा है गदीर खुम की हदीस, जो आगे भी चलती है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 6 तिलावत की, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन की जानों पर उनकी जानों से बढ़कर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएं हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से मुखातिब होकर कहा गदीर खुम पर, ऐ मेरे साहब, इस आयत की रोशनी में क्या तुम गवाही देते हो कि अल्लाह तुम्हारा रब है? सब ने कहा बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम अल्लाह और उसके रसूल को सबसे बढ़कर महबूब रखते हो इस आयत के तहत? सब ने कहा या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली का हाथ पकड़ा वहां पर गदीर खुम पे और यूं सहाबा के दरमियान बुलंद किया। फिर आपने कहा मन कुन्तु मौलाहू फहाज़ा अली मौलाहू। फिर जो मुझे दिली महबूब रखता है वो अली को भी दिली महबूब रखे, जिसका मौला मैं उसका मौला अली। और फिर इसी हालत में आपने फरमाया ऐ अल्लाह, उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, उससे बुग़्ज़ रख जो अली से बुग़्ज़ रखे। उस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो मौला का मतलब है दिली महबूब, मुश्किल कुशा, हाजत रवा नहीं। मौलाना हम अपने मौलवियों को जो कह रहे होते हैं मौलाना, इसका क्या मतलब होता है? हमारे दिली महबूब। कुरान में आया सूरह तहरीम की आयत नंबर 4 में, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहू व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। नबी का मौला है अल्लाह, जिब्रील, ईमान वाले और तमाम फरिश्ते नबी के मौला हैं और नबी उनके मौला हैं दिली महबूब। जो मौला का मुश्किल कुशा वाला माना है वो अल्लाह के लिए खास है। यहां पर माना आप देखें क्या कहा कि मैं तुम पर तुम्हारी जानों से बढ़कर हक रखता हूं, दिली महबूब। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना, नबी औला है। औला, मौला, ये तमाम अल्फाज दिली महबूब के लिए, जिगरी यार के लिए। तो ये इसका मुश्किल कुशा माना लेना बिल्कुल जुल्म है भाइयों। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर आया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, गायब में मदद के लिए सिर्फ तुझी को पुकारते हैं। ये तो झगड़ा ही नहीं है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इख्तियार है या नहीं। मौला अली को इख्तियार हो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अगर इख्तियार हो, तब भी उनको गायब में दुआ के लिए नहीं पुकार सकते। मौला अली अपनी नमाजों में अल्लाह को पुकारते थे। मौला अली का मानने वाला वही होगा जो मौला अली की सुन्नत पर अमल करते हुए अल्लाह को पुकारेगा, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। तो बारिश फरिश्तों से मांगेंगे या अल्लाह से? अल्लाह से। तो सैयदना अली को अगर इख्तियार हो भी तब भी उनको पुकारेंगे नहीं। हाँ, ज़ाहिरी असबाब वो मामला बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको कहता हूं मुझे पानी पिला दे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप वहां बगदाद में दफन है, बगदाद में भी कब्र में, और कहते हैं मैं आपको कहता हूं मुझे पानी पिला दे, वही बात वही जुमला, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने की वजह से गायब में पुकारना हो जाएगा। और गायब में पुकारना इबादत है और इबादत जो है वो अल्लाह के साथ खास है। इसीलिए कुरान में कहा गया
ایاک نعبدو اے اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور غائب میں مدد یعنی دعا کے لیے اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ایاک نستعین کی، دعا تجھ سے کرتے ہیں، دعا ہوگی اللہ سے۔ بہرحال اسی حدیث غدیر خم کی حدیث کی سپورٹ میں صحیح مسلم میں کہتا ہوں بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے، جو مولا علی نے صفین کے مقام پر جب تحکیم کا ایشو اٹھنے والا تھا اس وقت اصحاب کو جمع کر کے کہا، صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 240 نمبر حدیث، اور امام مسلم اسے کتاب الایمان والے چیپٹر کے اندر لے کر آئے ہیں کہ سیدنا علی نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ آج کسی کو چیک کرنا ہے کہ مومن ہے یا منافق ہے، دیکھ لیں مولا علی کی محبت ہے تو مومن ہے، اور مولا علی کا بغض ہے تو پکا منافق ہے۔ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو بات ہی بہت آگے چلی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان 240 نمبر حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اور یہ پرٹیکولرلی دو ہی لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے، بخاری اور مسلم میں دوسرے انصار کے بارے میں آیا کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انصار سے صرف بغض منافق ہی رکھیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں انصار کے ساتھ واقعہ ہرہ میں یزید نے جو کچھ کیا، قتل عام ان کا، اور یہاں پر مولا علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے معاملات بھی بالکل سامنے ہیں۔ لہٰذا یہ جو غدیر خم کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں کیوں دیا، اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے۔ حجۃ الوداع پہ بھی آپ یہ بات کر سکتے تھے، آپ نے خم نامی گاؤں میں اس لیے خطبہ دیا کہ اس موقع کے اوپر سب لوگ جا چکے تھے سوائے اہل شام کے اور اہل مدینہ کے، اور یہی بدبخت شامی تھے جو بعد میں مولا علی کے خلاف صفین میں کھڑے ہوئے۔ حضور ان کو ڈرا رہے تھے، اور دیکھیں اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، بات ہی کچھ نہیں رہ جاتی۔ اور اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ شامل، پھر اہل مدینہ کے اوپر ظلم بھی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو خبردار کر دیا۔ یہ تھی اس کی حکمت، اور آنے والے وقت کے بارے میں اشارہ تھا کہ یہ معاملات ان کے ساتھ ہوں گے۔ بہرحال اس معاملے میں جن لوگوں نے بھی سیدنا علی کے ساتھ زیادتی کی، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہو، یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ہو، ہم کسی پر لعنت کرنے کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے، اور نہ ہم رافضیوں کی طرح ان پر لعنت کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، غلطی جو ہے 100 بسم اللہ بیان ہوگی۔ حضرت آدم سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں، 7 دفعہ ان کی غلطی بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ غلطی بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ نے کسی کو ذلیل کر دیا، ورنہ یہ محدثین نے ذلیل کیا معاذ اللہ۔ اگر یہ چیز ہوتی اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث کیوں آتی، تو اس میں میرا پورا ایک علیحدہ سے ریسرچ پیپر یہ والا میں نے جو بتایا، اور لیکچرز بھی موجود ہے کہ کس طرح حضرت علی کو جمعے کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھیں، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں کتنی احادیث موجود ہیں۔ تو یہ ممبروں پر مولا علی پر لعنت کرنے کی بدعت بنو امیہ کے دور میں جاری ہوئی، لہذا شیعان علی وہ ہوں گے جو علی کی سنت پر عمل کریں گے۔ مولا علی کو خوارج نے کافر کہا، لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور ان کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ جبکہ دوسری طرف بنو امیہ کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت علی پر ممبروں پر لعنت کرتے تھے، اور آج ان کی باقیات اس فارم میں موجود ہے کہ وہ باقی صاحب کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو بنو امیہ کی بدعت پر نہ چلے، مولا علی کی سنت پر چلے۔ یہ فرق سمجھ لیجئے۔ تو شیعان علی سے مراد علی کے گروہ کے لوگ، خالی ٹائٹل لگا لینے سے نہیں۔ آج سنی کون کون نہیں اپنے آپ کہتا، بریلوی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہم سنی ہیں، لیکن ایک دوسرے سے پوچھیں وہ کہتے ہیں نہیں اسی سنی ہے، دوسرا سنی نہیں ہے۔ تو ٹائٹل آپ لگاتے رہے، بے شک شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لینے سے روح افزا بن جائے گی یا جامع شیری بن جائے گی؟ نہیں، اصل تو بات ہے کہ واقعی علی کا شیعہ کون ہے۔ شیعہ علی کا وہی ہوگا، علی کے گروہ کا آدمی وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اور مولا علی نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر لعنت نہ کی جائے۔ یہ لعنت کرنا تو بنو امیہ کی بدعت ہے، جو ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، ان کی پارٹی میں قیامت والے دن اٹھنا چاہتے ہیں تو بے شک اٹھیں۔ ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مولا علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اہل بیت کے ساتھ۔